عورت اپنے اس عاشق کو کبھی نہیں بھولتی جو اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے لمس کو محسوس کرنا، اس کو چھونا جانتا ہو، جو اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کیے بغیر گفتگو کرنا جانتا ہو۔ انسان باتیں جتنی بھی اچھی یا گہری کرتا ہو، اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے تو اس کی شخصیت منافقت کی تبلیغ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عورت کی دو حرکتوں سے مرد تڑپ کر اس عورت کے پاس جاتا ہے جو عورت کو بھی معلوم نہیں۔ نمبر 1، عورت کی خاموشی۔ نمبر 2، عورت کی نظر اندازی۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے پینے کی بجائے اپنے پاؤں دھو لے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جوان عورت کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ طوائف پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے۔ مرد کی نفسانی خواہشات کی مانگ عورت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی چکلا لازمی موجود ہوتا ہے۔ اگر آج یہ مانگ دور ہو جائے تو کل یہ چکلے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ مرد کا تصور ہمیشہ عورت کو عصمت کے تنے ہوئے رسے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ عورت نہ حسن ہے، نہ جنس ہے، نہ جسم ہے۔ کئی عورتیں آپ کے پاس سے گزر جائیں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی، اور کوئی عورت آپ سے بہت دور کھڑی ہوگی لیکن آپ محسوس کریں گے کہ وہ ایک عورت ہے۔ مجھے اردو زبان کی تہی دامنی پر افسوس ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے تو طوائف کا لفظ ہے مگر مرد کے لیے کوئی معقول گالی موجود نہیں۔ ہمارا معاشرہ عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، دوسری عورت ہمارے نزدیک کوئی عورت نہیں، بس ایک گوشت کی دکان ہے جس کے باہر ہم مرد بھوکے کتے کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ مرد جس عمر میں عشق کرتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تب کم بخت عشق ہی نہیں ہوتا۔ کل میں انسان کی عظمت پر لکھ رہا تھا تو باہر گلی میں بہت شور برپا ہوا۔ میں نے دیکھا تو ایک آدمی پر بھونک رہا تھا اور پاس ہی گیلی مٹی پر کچھ کتے میٹھی نیند سو رہے تھے۔